पाकिस्तान और अमन के दुश्मनों का बलूचिस्तान में बुज़दिलाना वार। कोयटा में सरीना चौक पर होटल की पार्किंग में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। जोरदार धमाके से कई गाड़ियों को आग लग गई। होटल समेत करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोयटा का महफूज इलाका है, लेकिन एक गाड़ी किसी तरह अंदर दाखिल हो गई जिसमें 7-8 गाड़ियों को और आग लगी धमाके से। मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी की फजा में मुब्तला करना चाहते हैं। इस लहर को खत्म किया जाएगा और ये अपने नापाक मकसद में नाकाम हो। धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इंकिशाफ। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में धमाके को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। कहा तहकीकात कर रहे हैं, जल्द पेशरफ सामने आएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं धमाके में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बलूचिस्तान और पंजाब के वज़ीर आला और गवर्नर सिंध समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से धमाके की मजम्मत। कोरोना की तीसरी लहर की हलाकत खेजियां, बड़े शहरों की बंदिश पर गौर। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आ रही। कराची और हैदराबाद में भी शरह दुगनी हो गई। कौम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। NCOC इजलास में वबा के तेजी से फैलाव पर इजहार तशवीश। सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 148 मरीज इंतकाल कर गए। 5499 नए केसेस रिपोर्ट। हुकाम का शहरियों को वैक्सीनेशन का मशवरा। पंजाब में 50 से 59 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू। हेल्थ केयर वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन का भी असर नौ आगाज। कोरोना ने भारत में पंजे गाड़ दिए। एक दिन में 3 लाख के करीब केस रिपोर्ट। 2000 से ज्यादा हलाकतें। नासिक के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक लीक। ऑक्सीजन बंद होने से कोरोना के 22 मरीज सल बसे। हलाकतें बढ़ने से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। शमशान घाट और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी। नई दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज। बरतानवी वजीर आजम के बाद जापान के वजीर आजम ने भी दौरे भारत मुलतवी कर दिया। आपसे परमिशन लेके बात नहीं करनी मैं इस तरह से आपको बात नहीं करने दूंगी। कहने वाले कि मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आपने चेयर से कहा है छिछोरों की वजह से ही हालात रहेंगे। आप ऐसे लफ्ज नहीं हैं। सिंध असेंबली इजलास में हंगामा आराई, नारेबाजी। हलीम आदिल शेख और डिप्टी स्पीकर में सख्त जुमलों का तबादला। हलीम आदिल शेख ने कहा छिछोरों की वजह से असेंबली का यही माहौल रहेगा। डिप्टी स्पीकर ने जवाब दिया आप सड़क पर नहीं ऐवान में हैं। शर्जील मेमन ने कहा बात करने की तमीज नहीं, इन्हें बात नहीं करने देंगे। ऐवान में हंगामा आराई के बाद सिंध असेंबली का इजलास कल तक मुलतवी। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता। PTM जैसे इत्तेहाद बनाकर ब्लैकमेल करता है कि चोरी, डाका, मनी लॉन्ड्रिंग पर हाथ ना डाला जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं शुगर माफिया कीमतें बढ़ाकर भी पैसे बनाता, गरीब पैदा करता है, टैक्स नहीं देता। सब जगह ऐसे माफिया बैठे हैं। कानून की बालादस्ती का मतलब कमजोर और ताकतवर के लिए एक कानून का होना है। ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। वज़ीर आज़म ने पेशावर और नौशहरा में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। बोले हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं कि हर आदमी को घर बना कर दे। मुल्की खजाना इतना नहीं कि सारी सड़कें और हॉस्पिटल बना सकें। आप ताकतवर की सहूलत कारी करेंगे तो कानून के नीचे कैसे आएगा। मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर तनकीद। कहा इमरान खान सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। चीनी माफिया दाएं बाएं बैठकर फैसला कराता है। आपके दस्तखत से चीनी महंगी हुई और माफिया अमीर हुआ। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाज बंद करके भी देखें तो पता चल जाता है झूठ बोल रही हैं। चुप होती हैं तो दिल में झूठ बोलती हैं। मावनी खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। इमरान खान की निगरानी के ऐलान के बाद महंगाई बढ़ी। खाने पीने की अशिया की रिकॉर्ड कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा घी, आटा, दालों, गोश्त समेत 16 अशिया की कीमतें बढ़ाना नाअहली है।
عمران خان مہنگائی کرنے والے مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کی تبدیلی سے عوام کی تکلیفوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ عوام کو اثر ریلیف تب ملے گا جب نااہل حکمران گھر جائیں گے۔ نہیں آپ اپنا لیگ آپ ہمیشہ جو اس طرح بیہیو کرتے آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا۔ آپ اپنے حد میں رہیں، اپنی سیٹ پہ جائیں۔ قومی اسمبلی میں بدتمیزی، شاہد خاقان سے وضاحت طلب۔ اسپیکر اسد کیسر کی ہدایت پر لیٹر جاری، 7 دن کے اندر معذرت کے ساتھ وضاحت مانگ لی۔ پی ٹی آئی ایم این اے صداقت عباسی کا شاہد خاقان عباسی پر پابندی کا مطالبہ، کہا شاہد خاقان نے اسپیکر کو مارنے کی بات کی، ان کا رویہ جمہوریت اور اخلاقیات کے منافی ہے، قوم سے معافی مانگیں۔ پی ٹی وی پر حملہ کرنے والے ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ لیگی رہنما عظمہ بخاری بھی برس پڑی، بولی آر ٹی ایس بند نہ ہوتا تو صداقت عباسی کونسلر نہیں ہو سکتے تھے۔ شاہد خاقان تمہارے کہنے پر معافی مانگے گا، آپ کا قوم سے معافی مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ تحریک لبیک العدم قرار دیے جانے کے خلاف 30 دن میں اپیل کر سکتی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں 16 ایم پی او کے تحت گرفتار 650 سے زائد افراد رہا کر چکے، 7 رضوی سمیت 210 افراد مقدموں کا سامنا کریں گے۔ جو قانون ہاتھ میں لے گا، قانون اسے ہاتھ میں لے گا۔ مولانا فضل الرحمان لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے تھے، معاملے پر سراج الحق نے سمجھداری دکھائی۔ لبیک یا رسول اللہ ہمارا دینی نعرہ ہے، کسی جماعت کا نہیں۔ ناموس رسالت پر آگاہی کے لیے وزیر اعظم مغربی ممالک کے دورے پر جا رہے ہیں۔ مودی سرکار کی مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیاں، امریکہ کو بھی تشویش۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی بھارت کو قابل تشویش ممالک میں شامل کرنے کی سفارش۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کی ریاستی سرپرستی کی جاتی ہے، ہندوتا کے پیروکاروں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، مقامی پولیس مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں پر مظالم کو نظر انداز کرتی ہے۔ انٹرنیشنل کرسچن کنسرن کا بھی بھارت میں مذہبی عدم آزادی پر تشویش کا اظہار۔ خیرپور نیشنل ہائی وے پر مسافر بس اور وین میں تصادم، 12 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی، لاشوں کو کوچ اور وین کی باڈی کاٹ کر نکالا گیا۔ مسافر وین خیرپور سے 31 میروالا جا رہی تھی، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر بلاول بھٹو کا رنج و غم کا اظہار۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم تھم نہ سکے، شہر میں دن دہاڑے ڈکیتی کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بینک سے 5 لاکھ روپے لے کر نکلنے والے شہریوں کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈکیتوں کی فائرنگ، 2 شہری زخمی، ملزمان زخمی شہری سے رقم چھین کر بھاگ نکلے۔ تحصیل تاندیا والا میں بااثر افراد کا مبینہ چور پر وحشیانہ تشدد، نوجوان کو کھمبے سے باندھ کر کیل والے ڈنڈوں سے بری طرح مارا گیا۔ متاثرہ نوجوان چیختا رہا، منتیں کرتا رہا، لیکن ظلم کرنے والوں نے ایک نہ سنی۔ پولیس کا کہنا ہے تشدد کا شکار محسن ذہنی معذور ہے۔ مقدمے میں نامزد مرکزی ملزم ابو بکر اور شیر عرف شیرا گرفتار، 2 نامزد اور 3 نامعلوم ملزمان کی تلاش جاری۔ France for supporting publication of desecrated caricatures of our holy prophet Muhammad, peace be upon him, last year and naming it a freedom of expression. سندھ اسمبلی میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی برطرفی کی قرارداد منظور، فرانس کے خلاف ایوان میں متفقہ قرارداد منظور۔ ناصر شاہ نے توہین آمیز خاکوں کے خلاف قرارداد پیش کی، وفاق توہین آمیز خاکے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ تحریک لبیک پاکستان سے پابندی اٹھانے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ ٹی ایل پی سے کیا معاہدے ہوئے، کاپیاں فراہم کی جائیں۔ نون لیگ کا حکومت سے مطالبہ، مرتضی جاوید عباسی نے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان کو خط میں لکھا، مسلم لیگ نون مشترکہ قرارداد تیار کر رہی ہے جو عوام کی خواہشات کی عکاسی کرے گی۔ قرارداد کی تیاری کے لیے کچھ وضاحتیں اور معلومات درکار ہیں۔
ایوان میں پیش کی گئی قرارداد وزیر اعظم کے بیانات سے متصادم ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کا تعین کرنا صرف ریاست کا کام ہے۔ حکومت فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق ریاستی پالیسی پر بریف کرے۔ شوگر اسکینڈل میں حکومتی شخصیات کی بھی طلبی۔ نیب راولپنڈی نے صوبائی وزیر میاں اسلم اور سابق صوبائی وزیر سمیع اللہ چودھری کو طلب کر لیا۔ 4 مئی کو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں احتساب کے لیے اپنے پرائے میں فرق نہیں، جن وزراء پر انگلیاں اٹھی وہ سرخرو ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ پارٹی کو ڈھال بنانے والوں کی راہ میں عمران خان چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ نیب ریفرنسز انکوائریوں انویسٹیگیشنز کا جائزہ لیا جائے گا۔ میاں منشا کے نشاد چنیا کے خلاف تحقیقات کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ نیپرا CPP1 کے خلاف بھی انکوائری زیر بحث آئے گی۔ نئے ریفرنس انکوائریز انویسٹیگیشنز کی منظوری بھی دی جائے گی۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کو وزارت صنعت و پیداوار سے کسی اور وزارت کے ماتحت کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی وزیر صنعت و پیداوار کی درخواست پر ہدایت۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار نے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا، درخواست کی تھی کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کو وزارت صنعت کے بجائے کسی اور وزارت کے ماتحت کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مفادات کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے شوگر ایڈوائزری بورڈ کو وزارت صنعت و پیداوار سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ سیل لگتی ہے تو قطاریں بھی لگتی ہیں۔ پنجاب کے رمضان بازاروں میں رش کے یورپ سے موازنے پر لاہور ہائی کورٹ برہم۔ ریمارکس یہ چینی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے لوگوں کو کیوں بھکاری بنایا جا رہا ہے؟ مسئلہ صرف آپ کی گورننس کا ہے۔ لائنیں لگوا کر اور شناختی کارڈز مانگ کر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر جو فیصلہ آیا وہ افسوسناک ہے۔ پہلی بار فیصلہ بدلا گیا، ججوں نے فیصلے پر اختلاف کے نکات بنا کر بھی نہیں بھیجے۔ یہ ریفری جج کی عدالت ہے، اپیل کی سماعت نہیں ہوئی۔ اعظم نذیر تارڑ کا عدالت میں موقف۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے، یہ آپ کے لیے سبق ہے، جب تک فیصلے پر دستخط نہ ہو کلائنٹ کو ہرگز نہ بتائیں۔ حقائق جاننے کے بعد ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ضمانت ہونی ہے یا نہیں۔ پاکستان نے پہلے T20 میں زمبابوے کو شکست دے دی۔ محمد رضوان کی 82 رنز کی اننگز کا جیت میں اہم کردار۔ گرین شرٹس نے مقررہ اوورز میں 150 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ زمبابوے نے جیت کے لیے خوب جان ماری، لیکن پاکستانی بالرز نے چھوٹے ہدف کا بھرپور دفاع کیا۔ میزبان ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 138 رنز بنا سکی۔ عثمان قادر کے 3 شکار، شاندار بلے بازی پر رضوان مین آف دی میچ قرار۔ بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-net 克罗内亚迪士尼